بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر آج ہم پھر سے اس لائبریری کی طرف آ گئے ہیں، اور اس لائبریری میں ہم کون سی بک اٹھائیں گے جسے ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے، اس کا نام میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کا نام آپ نے جاننا ہے تو چلیے میں آپ کو پہلے نام بتا دیتی ہوں، اور اس کے بعد میں کچھ اور تھوڑی سی بات کروں گی اور پھر ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ کتاب، یہ جو نام ہے بڑا خوبصورت سا نام ہے، لکھا ہے معاشرے میں عورت کا کردار اور مقام۔ اچھا، اس کتاب کو تو ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اس کے ٹوٹل 80 پیجز ہیں، یعنی کہ یہ ہم لگ بھگ 4 آڈیوز میں اس کو ہم شاید مکمل کر لیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ میں بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ ہم جب بھی کسی کتاب، ہم لائبریری میں آتے ہیں نا یہاں پہ کاشانِ بصیرت کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کتابیں ہیں، پھر ہمارا جو کتاب پڑھنے کا دل کرتا ہے ہم اسے کلک کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کو یا اپنے موبائل کو، اور وہ کتاب بولنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نا کتنی پیاری ساتھی ہوتی ہیں کتابیں، کتنا اچھا دوست ہوتی ہیں کتابیں۔ اور آئیے ہم ایک اچھی دوست سے آج پھر گفتگو کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں ریڈنگ کا۔ میں سیمی زوار اس کتاب کو آپ کے لیے پڑھنے جا رہی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم جو بھی کتاب پڑھتے ہیں اور جس طرح آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا صفحہ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے معاشرے میں عورت کا کردار و مقام۔ مؤلف لکھا ہے ولی فقیہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی الخامنائی مدظ اللہ الاعلیٰ۔ مرتبہ ہے مجاہد حسین حر اور ناشر معراج کمپنی لاہور۔ اگلے صفحے کے اوپر ہم آ گئے ہیں پیج 2 پہ، جہاں لکھا ہے جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ نام کتاب معاشرے میں عورت کا کردار اور مقام، مؤلف ولی فقیہ حضرت آیت اللہ سید علی الحسینی الخامنائی مدظ اللہ اعلیٰ۔ مرتبہ مجاہد حسین حر، کمپوزنگ قائم گرافکس جامعہ علمیہ ڈیفنس فیز 4، اور پیج سیٹنگ مرزا محمد علی، پروف ریڈنگ مرکز قلم و کرتاز، ناشر معراج کمپنی۔ ہدیہ، جہاں ہدیہ لکھا ہے اس کے آگے کچھ نہیں لکھا، پھر نیچے لکھا ہے ملنے کا پتہ، معراج کمپنی لاہور، بیسمنٹ میاں مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور، اور نیچے کچھ نمبرز ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ لکھا ہے 042-37361214, 0321-4971-214۔ اس کے نیچے لکھا ہے محمد علی بک ایجنسی اسلام آباد، اور اس کے نیچے فون نمبر لکھا ہے 0333-523-4311۔ تو یوں ہم نے یہ صفحہ مکمل کر لیا کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اب ہم پیج 3 پر آ گئے ہیں جہاں پر لکھا ہے انتصاب، اور اس کے نیچے لکھا ہے خواتین کی سردار خاتون جنت، ان پر لاکھوں سلام اور درود اور ان کے نام، اور نیچے لکھا ہے مجاہد حسین حر۔ اب ہم پیج 4 پہ آ گئے ہیں جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ پیج 5 کے اوپر لکھا ہے عرض ناشر۔ آئیے اس کو ہم مل کر پڑھتے ہیں، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ عرض ناشر 2 صفحات پر مشتمل ہے لیکن بہت طویل نہیں ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حمد ہے اس ذات کے لیے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا، اور درود و سلام ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جسے اس نے عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور سلام و رحمت ہو ان کی آل پر جنہیں اس نے پورے جہان کے لیے چراغ ہدایت بنایا۔ جب سے ادارہ قائم کیا ایک خواہش تھی کہ آقائے رہبر معظم سید علی خامنائی مدظ اللہ الاعلیٰ کی کتابیں شائع کی جائیں، لیکن مصروفیات اور کچھ آقائی موصوف کی کتب کی غیر دستیابی کی بنا پر اس خواہش کی تکمیل میں تاخیر ہوئی۔ لیکن اب الحمدللہ جناب مولانا مجاہد حسین حر صاحب نے رہبر معظم کی کتب فراہم کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے، اور انہوں نے خدا کی بارگاہ سے امید ظاہر کی ہے کہ انشاءاللہ 100 سے زائد کتب فراہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی اس سعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آگے لکھا ہے اگلا جو بریکٹ نہیں انورٹڈ کاما ہے اور پیراگراف ہے،
میں پڑھتی ہوں، لکھا ہے معاشرے میں عورت کا کردار و مقام، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ آقائے رہبر معظم کی تقاریر کا مجموعہ ہے جو کہ انہوں نے وقتاً فوقتاً یوم خواتین اور دیگر ایام میں خواتین سے خطاب فرمایا۔ ہمیں امید ہے کہ مومنین کرام کو ہماری ایک کاوش پسند آئے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور اسلامی تعلیمات کے فروغ اور دین الہی کی نشر و اشاعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے رب العزت تمام امت مسلمہ کو عزت و سربلندی عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر طرح کی بد اخلاقی اور دیگر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ادارہ معراج کمپنی شیخ محمد باقر امین صاحب کی دادی مرحومہ کے نام پر قائم کیا گیا ہے۔ مومنین کرام سے درخواست ہے کہ مرحومہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور اس کے نیچے لکھا ہے سامعین ادارہ، اور یوں ہم نے عرض ناشر کو مکمل کر لیا ہے۔ پیج 7 پر ہم آ گئے ہیں، یہاں پر فہرست کتاب لکھا ہوا ہے، یعنی کتاب میں جو کچھ ہم پڑھیں گے اس کی فہرست ہم یہاں پہ جانیں گے۔ یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ فہرست جو ہے یہ پیج نمبر 7، 8، 9 اور 10 4 صفحات پر ہے، بلکہ 3 ہی سمجھ لیجئے کیونکہ 10 پیج جو ہے اس میں صرف 2 لکھے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، بہت طویل نہیں ہے۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں کہ فہرست کتاب میں ہم کیا کیا جانیں گے۔ پہلا باب، معاشرے میں عورت کا کردار، پیج 11، انسانی معاشرے میں عورت کا کردار، پیج 13، عورت کے سلسلے میں منطقی نقطۂ نظر، پیج 13، صنف نسواں پر تاریخی ظلم، پیج 14، دنیا میں عورت کا مسئلہ، پیج 15، اور پیج 15 ہی پر اگلا پوائنٹ ہم پڑھیں گے عورت کے سماجی وقار میں حجاب کا کردار۔ پھر عورتوں کی ذمہ داریاں اور کردار، پیج 17، عورتوں کی سماجی سرگرمیوں کی بنیاد، پیج 19 اور 19 پیج پر ہی قومی ترقی میں عورتوں کا کردار بھی ہم دیکھیں گے۔ پیج 20 کے اوپر حصول علم لازمی اور واجب ہے، یہ ہم جان پائیں گے۔ پھر عورتیں گھر سے باہر کام کر سکتی ہیں، پیج 21۔ اب یہ ہم نے پہلا باب مکمل کر لیا کہ ہم پہلے باب میں کیا کیا پڑھیں گے۔ دوسرا باب ہے کہ جس کا عنوان ہے خاندان میں عورت کا کردار، یہ پیج نمبر 23 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس دوسرے باب میں ہم کیا کیا پڑھیں گے آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ عورتوں کی اسلامی تربیت، پیج 25، خاوند کے انتخاب کا حق، پیج 26، شادی سے متعلق 2 جاہلانہ رسمیں، پیج 26، آشیانے کا چین و سکون، پیج 27، خاندان میں عورت کی اہمیت، پیج 29، عورتوں کا فطری اثر و نفوذ، پیج 30، مہر و محبت کا گہوارہ، مہر محبت کا گہوارہ، میرے خیال ہے یہ صحیح ہے، پیج 31، اور فرائض کی تقسیم، پیج 32، گھر کا فریضہ اولین ترجیح، پیج 33، بچوں کی تربیت ایک اہم فریضہ، پیج 33، گل اور باغباں کی داستان، پیج 35، گھروں میں عورتوں پر مظالم، پیج 36۔ تو یوں دوسرا باب مکمل ہو جائے گا، اور پھر تیسرا باب ہم جو پڑھیں گے اس کا عنوان ہے اسلامی ثقافت میں عورت کی منزلت، پیج 39، اور اس تیسرے باب میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے آئیے جانتے ہیں۔ اسلامی نقطۂ نگاہ پر توجہ دینے کی ضرورت، پیج 41، عورت کے سلسلے میں اسلام کا طرز سلوک، پیج 42، اسلامی معاشرہ اور عورت، پیج 49، اسلامی حدود، پیج 50، کامل نمونہ، پیج 50، عورت کا ملکوتی مرتبہ، پیج 54، اسلامی قوانین میں عورت کی حمایت، پیج 54، 2 ثقافتوں کا ٹکراؤ، پیج 56، مغربی ثقافت کٹہرے میں، پیج 56، اور اس کے بعد اگلا چوتھا باب شروع ہو جائے گا، چوتھا باب جس کا عنوان ہے مغربی ثقافت میں عورت کا مقام، پیج 59، اور چوتھے باب میں ہم اور کیا جانیں گے آئیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے عورت اور مغربی فن و ادب، پیج 61، تہذیب سے پرے، پیج 64، مغربی معاشروں میں عورت کی مظلومی، پیج 64، فیشن، انحراف اور لغزش کی تمہید، پیج 64، مغربی ثقافت میں عورتوں کی آزادی کی حقیقت، پیج 65، مغرب میں عورت کے حقوق کے دفاع کی تحریک، پیج 66، عورتوں پر گھروں کے اندر مظالم، پیج 67، عزت افزائی یا توہین، پیج 69، مسلمان عورت کے طور طریقے کی مخالفت، پیج 69، اسلامی اور یورپی ثقافتوں میں عورتوں کے مالکانہ حقوق، پیج 70، اور یوں ہم چوتھا باب مکمل کر لیں گے۔ اور اب پانچواں اور آخری باب، اس میں ہم کیا پڑھیں گے، پہلے میں 5ویں باب کا عنوان بتا دوں
عنوان ہے اسلامی جمہوریہ ایران میں عورت کا کردار، پیج 73۔ اور اس 5ویں اور آخری باب میں ہم پڑھیں گے ایران کی عصری تاریخ میں عورت کا کردار، پیج 75، پہلوی سلطنت میں خواتین کی صورتحال، پیج 75، ایران کے اسلامی انقلاب میں خواتین کا کردار، پیج 77، اسلامی انقلاب اور عورتوں کا سماجی مقام اور مرتبہ، پیج 79، اور آخری ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں عورت کی منزلت، پیج 79۔ تو یوں ہم نے اس کتاب کے 10 صفحے مکمل کر لیے سامعین، اور ہم نے فہرست بھی جان لی کہ ہم اس کتاب میں کیا کچھ پڑھیں گے۔ تو اب ہم چلیے آئیے، آپ تیار ہیں نا؟ ہم پہلے باب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے باب کیا ہے؟ معاشرے میں عورت کا کردار۔ اس میں لکھا ہے کہ اچھا، اب یہ بھی میں بتا دوں کہ معاشرے میں عورت کا کردار جہاں لکھا ہے اس کے بعد صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہے، ایک موٹا سا 5-6 لائنیں لکھی ہیں۔ لکھا ہے یہی بننا سنورنا، واہیات میک اپ اور عورت کو استعمال کی چیز بنا دینا، یہ عورت پر بہت بڑا ظلم اور سراسر زیادتی ہے۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ عورت کے حق میں سب سے بڑی ناانصافی ہے، کیونکہ یہ چیز اسے ارتقاء اور کمال کے تمام اہداف اور امنگوں سے غافل اور منحرف کر کے انتہائی بے وقت اور گھٹیا چیزوں میں مشغول کر دیتی ہے۔ اور اب ہم سامعین پیج 13 پر آ گئے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے انسانی معاشرے میں عورت کا کردار۔ باقاعدہ پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ عورت اور معاشرے میں اس کے ساتھ ہونے والے برتاؤ کا موضوع قدیم ایام سے ہی مختلف معاشروں اور تہذیبوں میں زیر بحث رہا ہے۔ دنیا کی آدھی آبادی عورتوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں انسانی زندگی کا دار و مدار جتنا مردوں پر ہے اتنا ہی عورتوں پر بھی ہے، جبکہ فطری طور پر عورتیں خلقت کی انتہائی اہم امور سنبھال رہی ہیں۔ خلقت کی بنیادی امور جیسے عمل پیدائش اور تربیت اولاد عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کا مسئلہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور قدیم زمانے سے ہی معاشروں میں مفکرین کی سطح پر اسی طرح مختلف قوموں کی رسوموں، روایات اور عادات و اطوار میں اس پر توجہ دی جاتی رہی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے عورت کے سلسلے میں منطقی نقطہ نظر۔ آئیے جانتے ہیں کیا لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ عورت کو ایک بلند مرتبہ انسان کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی آزادی کیا ہے۔ عورت کو ایسی مخلوق کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جو بلند انسانوں کی پرورش کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود اور سعادت و کامرانی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ تب اندازہ ہوگا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں اور اس کی آزادی کیسی ہونی چاہیے۔ عورت کو خاندان اور کنبے کے بنیادی عنصر وجودی کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے۔ ویسے کنبہ تو مرد اور عورت دونوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے، اور دونوں ہی اس کے معارض وجود میں آنے اور بقا میں بنیادی کردار کے حامل ہیں، لیکن گھر کی فضا کی طمانینت اور آشیانے کا چین و سکون عورت اور اس کے زنانہ مزاج پر موقوف ہے۔ عورت کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تب معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح کمال کی منزلیں طے کرتی ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ یہ سوالیہ نشان ہو گیا یہاں پہ۔ اس کے بعد سامعین اگلی جو ہیڈنگ میں دیکھ رہی ہوں، اور ہم صفحہ نمبر 14 پہ آ گئے ہیں۔ اس ہیڈنگ میں لکھا ہے صنف نسواں پر تاریخی ظلم۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پوری تاریخ میں مختلف معاشروں میں عورتوں کے طبقے پر ظلم ہوا ہے۔ یہ انسان کی جہالت کا نتیجہ ہے۔ جاہل انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے سر پر کوئی سوار نہیں ہے اور کوئی طاقت اس کی نگرانی نہیں کر رہی ہے، خواہ یہ نظارت انسان کے اندر سے ہو جس کا اتفاق بہت کم ہی ہوتا ہے، یعنی قوی جذبہ ایمانی، اور خواہ باہر سے ہو یعنی قانون۔ اگر قانون کی تلوار سر پر لٹکتی نہ رہے تو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ طاقتور کمزور کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے۔ حالات کی ستم ظریفی یہ ہے کہ پوری تاریخ میں ہمیشہ عورت ظلم کی چکی میں پسی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ عورت کی قدر و منزلت اور مقام و اہمیت کو نہیں سمجھا گیا۔ عورت کو اس کی شان و شوکت حاصل ہونا چاہیے۔ عورت ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی بری چیز ہے، خواہ وہ زیادتی ہو جو عورت پر کی جاتی ہے اور اسے زیادتی کہا بھی جاتا ہے، اور خواہ وہ زیادتی ہو
کہ جسے سرے سے زیادتی سمجھا ہی نہیں جاتا، جبکہ فی الواقع وہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ مثلاً یہی بننا سنورنا، واہیات میک اپ اور اسے استعمال کی چیز بنا دینا، یہ عورت پر بہت بڑا ظلم اور سراسر زیادتی ہے۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ عورت کے حق میں سب سے بڑی ناانصافی ہے، کیونکہ یہ چیز اسے ارتقاء اور کمال کے تمام اہداف اور امنگوں سے غافل اور منحرف کر کے انتہائی بے وقت اور گھٹیا چیزوں میں مشغول کر دیتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دنیا میں عورت کا مسئلہ۔ لکھا ہے انسان نے اپنے تمام تر دعووں کے باوجود، اپنی تمام تر پرخلوص اور ہمدردانہ مساعی کے باوجود، عورت کے سلسلے میں انجام دیے جانے والے علمی و ثقافتی کاموں کے باوجود ہنوز دونوں صنفوں بالخصوص صنف نازک کے بارے میں کوئی صحیح راستہ منتخب اور طے کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ دوسرے لفظوں میں زیادہ روی کجروی اور غلط نتائج نکالنے اور پھر اسی بنا پر زیادتی، ناانصافی، ذہنی امراض، خاندان سے متعلق مسائل، دونوں صنفوں کے روابط اور میل ملاپ سے متعلق مشکلات آج بھی انسانی معاشرے میں لا ینحل باقی ہیں۔ یعنی جس انسان نے مادی شعبوں میں فلکیات کے میدان میں سمندروں کی گہرائیوں میں اتر کر بے شمار دریافتیں کیں اور جو نفسیات کی موشگافی اور سماجی و معاشی امور میں باریک بینی کا دھرم بھرتا ہے، اور حقیقت میں بھی بہت سے میدانوں میں اس نے ترقی کی ہے، اس عورت کے مسئلے میں ناکام رہا ہے۔ اب سامعین ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف چل رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عورت کے سماجی وقار میں حجاب کا کردار۔ لکھا ہے مکتب اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان ایک حجاب اور حد بندی قائم کی گئی ہے، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کی دنیا مردوں کی دنیا سے بالکل جدا اور مختلف ہے۔ نہیں، عورتیں اور مرد معاشرے میں اور کام کی جگہوں پر ایک ساتھ ہوتے ہیں، ہر جگہ ان کو ایک دوسرے سے کام پڑتے ہیں، سماجی مسائل کو مل جل کر حل کرتے ہیں، جنگ جیسے مسئلے کو بھی باہمی تعاون و شراکت کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں، اور ایسا انہوں نے کیا بھی ہے۔ کنبے کو مل جل کر چلاتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، لیکن گھر اور خاندان کے باہر اس حد بندی اور حجاب کو ہر حال میں ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ اسلامی طرز زندگی کا بنیادی نقطہ ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہی فحاشی پھیلے گی جس میں آج مغرب مبتلا ہے۔ اگر اس نقطے کا خیال نہ رکھا جائے تو عورت اقتدار کی سمت اپنی پیش قدمی کو جو آج ایران میں نظر آ رہی ہے جاری نہیں رکھ سکے گی۔ حجاب کا مطلب عورت کو سب سے الگ تھلگ کر دینا نہیں ہے۔ اگر حجاب کے سلسلے میں کسی کا یہ نظریہ اور تصور ہے تو یہ سراسر غلط نظریہ ہے۔ حجاب تو در حقیقت معاشرے میں مرد اور عورت کو ضرورت سے زیادہ اختلاط سے روکنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ قربت معاشرے، مرد اور عورت دونوں، بالخصوص عورت کے لیے تباہ کن نتائج کی حامل ہوتی ہے۔ حجاب کو ملحوظ رکھنے سے عورت کو اپنے اعلیٰ روحانی مقام پر پہنچنے میں مدد ملتی ہے، اور وہ سر راہ موجود نازک موڑ پر لغزش سے محفوظ رہتی ہے۔ عورتوں کے دفاع کے سلسلے میں کیا جانے والا ہر اقدام بنیادی طور پر عورت کی عفت و پاکیزگی کی حفاظت پر مذکور ہونا چاہیے۔ عورت کی عفت و پاکیزگی فی الواقع دوسروں کی نظر میں حتیٰ خود شہوانی خواہشات میں غرق انسانوں کی نظر میں عورت کا احترام اور وقار قائم کرتی ہے۔ اسلام عورت کی عفت و پاک دامنی پر خاص تاکید کرتا ہے، البتہ مردوں کی پاک دامنی بھی ضروری چیز ہے۔ عفت صرف عورتوں سے مخصوص نہیں ہے، مردوں میں بھی پاک دامنی ہونی چاہیے۔ جہاں عورتوں کو حجاب سے محروم کر دیا جاتا ہے، جہاں عورت کو عریانیت اور برہنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، وہاں سب سے پہلے تو خود عورت کی سلامتی اور اس کا تحفظ، اور دوسرے مرحلے میں مردوں اور نوجوانوں کی سلامتی خطرات کی زد پر آ جاتی ہے۔ معاشرے اور ماحول کو محفوظ اور صحت مند رکھنے کے لیے اور ایسی فضا قائم کرنے کے لیے اسلام نے حجاب کا اہتمام کیا ہے جس میں عورت بھی معاشرے میں اپنی سرگرمیاں انجام دے سکے اور مرد بھی اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو سکیں۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے عورتوں کی ذمہ داریاں اور کردار۔ آئیے پڑھتے ہیں۔
لکھا ہے اسلامی معاشرے میں مرد و زن کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. اس کا ثبوت اور دلیل وہ اسلامی تعلیمات ہیں جو اس سلسلے میں موجود ہیں اور وہ اسلامی احکامات ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں طور پر سماجی ذمہ داریوں کا تعین کرتے ہیں. یہ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ترجمہ کہ جو شخص شب و روز گزارے اور مسلمانوں کے امور کی فکر میں نہ رہے وہ مسلمان نہیں. اچھا، یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے الکافی اور بریکٹ میں لکھا ہے توئے اور پھر ڈیش ہے، پھر لکھا ہے الف لام اسلامیہ اور بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اس کے بعد لکھا ہے جیم 2 یعنی میرے خیال ہے جلد 2 ہوگی، پھر سلیش ہے، اس کے بعد لکھا ہے 164، پھر سلیش ہے، پھر لکھا ہے باب الاہتمام بامور المسلمین ونصیحۃ الہم ونفعہم اور آگے لکھا ہے صفحہ نمبر 163. تو یہ ہم نے پڑھ لیا جو حاشیے میں لکھا تھا. صفحے کے اوپر دوبارہ آ گئے، یہاں لکھا ہے یہ صرف مردوں سے مخصوص نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کے امور، اسلامی معاشرے کے مسائل اور عالم اسلامی کے معاملات بلکہ پوری دنیا میں پیش آنے والے مشکلات کے سلسلے میں اپنے فریضے کا احساس کریں اور اس کے لیے اقدام کریں کیونکہ یہ اسلامی فریضہ ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی جو بچپن میں اور مدینہ منورہ کی جانب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینے میں اپنے والد کو پیش آنے والے تمام معاملات میں اپنا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک نمونہ ہے جو اسلامی نظام میں عورت کے کردار اور فرائض کو ظاہر کرتا ہے. اس کے بعد لکھا ہے سامعین اگلا پیراگراف ہے اور ہم پیج 18 پر آ گئے ہیں. یہاں لکھا ہے سورہ احزاب کی آیت کہتی ہے، اب یہ جو آیت ہے یہ میں پڑھتی ہوں، اس کا ترجمہ ہے کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر یہ میرے خیال 35 ہے. جی میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. لکھا ہے بریکٹ میں ہے دل لگا کے سنو اور آگے لکھا ہے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور فروتنی کرنے والے مرد اور فروتنی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور خدا کی بکثرت یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں. بے شک ان سب لوگوں کے واسطے خدا نے مغفرت اور بڑا ثواب مہیا کر رکھا ہے. یہ میں نے ترجمہ مکمل کر لیا ہے. تو اس آیت کا تو دیکھیے لکھا ہے کہ سورہ احزاب کی اس آیت کی یہ آیت کہتی ہے کہ اسلام ہو، ایمان ہو، قنوت ہو، خشوع و خضوع ہو، صدقہ دینا ہو، روزہ رکھنا ہو، صبر و استقامت ہو، عزت و ناموس کی حفاظت ہو یا ذکر خدا ہو، ان چیزوں میں مردوں اور عورتوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. معاشرے میں عورتوں کی وہ سرگرمیاں بالکل جائز، پسندیدہ اور مباح و بلا اشکال ہیں جو اسلامی حدود کی پابندی کرتے ہوئے انجام دی جائیں. جب معاشرے میں مرد اور عورتیں دونوں ہی تعلیم حاصل کریں گے تو تعلیم یافتہ افراد کی تعداد اس دور کے مقابلے میں دگنی ہوگی جس میں تعلیمی سرگرمیاں صرف مردوں سے مخصوص ہو کر رہ جائیں. یہاں دوبارہ سے اس کو پڑھتے ہیں کہ جب معاشرے میں مرد اور عورتیں دونوں ہی تعلیم حاصل کریں گے تو تعلیم یافتہ افراد کی تعداد اس دور کے مقابلے میں دگنی ہوگی جس میں تعلیمی سرگرمیاں صرف مردوں سے مخصوص ہو کر رہ جائیں. جی ٹھیک ہے، اب ہم نے پڑھ لیا. سامعین آگے ہے کہ اگر معاشرے میں عورتیں تدریس کے شعبے میں سرگرم عمل ہوں گی تو معاشرے میں اساتذہ کی تعداد اس دور کی بنسبت دگنی ہوگی جس میں یہ فریضہ صرف مردوں تک محدود ہو. تعمیراتی سرگرمیوں، اقتصادی سرگرمیوں، منصوبہ بندی، فکری عمل، ملکی امور، شہر، گاؤں، گروہی امور اور ذاتی مسائل اور خاندانی معاملات میں عورت و مرد کے مابین کوئی فرق نہیں ہے. سب کے فرائض ہیں جن سے ہر ایک کو عہدہ برا ہونا چاہیے. تو یہ
ہم نے یہاں پر پیج 19 کا پہلا پیراگراف مکمل کیا. اگلی ہیڈنگ ہے کہ عورتوں کی سماجی سرگرمیوں کی بنیاد. آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے کوئی بھی سماجی کام اسی وقت صحیح سمت میں آگے بڑھ سکتا ہے اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے کہ جب غور و فکر، عقل و خرد، تشخیص و توجہ، مصلحت اندیشی و بار آوری اور صحیح و منطقی بنیادوں پر استوار ہو. عورتوں کے حقوق کی بازیابی کے لیے انجام دیے جانے والے ہر عمل میں اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی ہر حرکت دانش مندانہ سوچ پر مبنی ہو اور حقائق، عورت کے مزاج و فطرت سے آشنائی، مرد کے رجحان و رغبت سے آگاہی، عورتوں کے مخصوص فرائض اور مشاغل سے واقفیت، مردوں کے مخصوص فرائض اور مشاغل سے روشناسی اور دونوں کی مشترکہ باتوں اور خصوصیات کی معلومات کے ساتھ انجام دی جائے. غیروں سے مروب ہو کر اور اندھی تقلید کی بنیاد پر انجام نہیں دی جانی چاہیے. اگر یہ حرکت غیروں سے مروب ہو کر اندھے فیصلے اور اندھی تقلید کی بنیاد پر آنکھیں بند کر کے انجام دی گئی تو یقیناً ضرر رساں ثابت ہوگی. اگلی ہیڈنگ ہے قومی ترقی میں عورتوں کا کردار. لکھا ہے اگر کوئی ملک حقیقی معنی میں تعمیر نو کا خواہاں ہے تو اس کی سب سے زیادہ توجہ اور اس کا بھروسہ افرادی قوت پر ہونا چاہیے. جب افرادی قوت کی بات ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ملک کی آدھی آبادی اور نصف افرادی قوت عورتوں پر مشتمل ہے. اگر عورتوں کے سلسلے میں غلط طرز فکر جڑ پکڑ لے تو حقیقی اور ہمہ جہتی تعمیر و ترقی ممکن نہیں ہے. خود عورتوں کو بھی چاہیے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے عورت کے مرتبہ اور مقام سے واقفیت حاصل کریں تاکہ دین مقدس اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر اتکا کرتے ہوئے اپنے حقوق کا بخوبی دفاع کر سکیں. اسی طرح معاشرے کے تمام افراد اور مردوں کو بھی اس سے واقفیت ہونا چاہیے کہ عورت کے تعلق سے زندگی کے مختلف شعبوں میں عورتوں کی شراکت کے تعلق سے عورتوں کی سرگرمیوں، ان کی تعلیم، ان کے پیشے، ان کی سماجی، سیاسی، اقتصادی اور علمی فعالیتوں کے تعلق سے اسی طرح خاندان کے اندر عورت کے کردار اور معاشرے کی سطح پر اس کے رول کے تعلق سے اسلام کا نقطہ نگاہ کیا ہے. اچھا، اگلی ہیڈنگ ہے حصول علم لازمی اور واجب. نیچے لکھا ہے عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھنا لکھنا نہیں چاہیے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے لیے مفید ثابت ہونے والے موضوعات میں جن سے انہیں دلچسپی اور لگاؤ ہے تعلیمی سرگرمیاں انجام دیں. معاشرے کو لڑکیوں کی تعلیمی قابلیت کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جیسے تعلیم یافتہ لڑکوں کی ضرورت ہے. البتہ تعلیمی ماحول صحت مند ہونا چاہیے. تعلیم کے لیے مرد اور عورت کی معاشرت سے متعلق اخلاقی اقدار سے دوری ضروری نہیں ہے، لیکن ان اقدار کی مکمل پابندی کے ساتھ تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے اور خود کو بلند مقامات پر پہنچایا جا سکتا ہے. انتہائی اہم اور بنیادی کاموں میں ایک عورتوں کو کتابوں کے مطالعے کا عادی بنانا اور ایک ایسی جدت عمل کی ضرورت ہے جس کی بنا پر عورتیں گھروں کے اندر کتابوں کے مطالعے کی عادی ہو جائیں. انسانی معرفتوں کی کتابیں ذہنوں کو بہتر ادراک، بہتر فکر، بہتر جدت عمل کے لیے اور زیادہ بہتر پوزیشن میں خود کو پہنچانے کے لیے آمادہ اور تیار کرتی ہیں. علم و دانش تو بے حد عزیز چیز ہے اور میں تو اس کا قائل ہوں کہ اسلامی معاشرے میں عورتیں تمام موضوعات پر عبور حاصل کریں. یعنی بعض خواتین خیال کرتی ہیں کہ اگر کوئی خاتون عورتوں سے متعلق موضوع کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اسے عورتوں کی خاص بیماریوں کا علم حاصل کرنا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے. عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ طب کے مختلف شعبوں جیسے نیورولوجی اور کارڈیولوجی وغیرہ کے سلسلے میں کام کریں.
یہ شرعی اور سماجی فریضہ ہے۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے عورتیں گھر سے باہر کام کر سکتی ہیں۔ لکھا ہے اسلام عورت کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، صرف اجازت ہی نہیں دیتا بلکہ اگر گھر کے باہر کام عورت کے بنیادی فریضے یعنی بچوں کی تربیت اور کنبے کی نگہداشت سے متصادم نہیں ہو رہا ہے تو شاید یہ ضروری بھی ہو، کیوں کوئی بھی ملک گوناگون شعبوں میں عورتوں کی افرادی طاقت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ انتہا پسندی سے کام لیتے ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ سماجی سرگرمیوں کی وجہ سے گھر، شوہر اور بچوں کا خیال رکھ پانا مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا سماجی سرگرمیوں سے کنارہ کشی کر لینی چاہیے، جبکہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ گھر، شوہر اور بچوں کی وجہ سے سماجی سرگرمیوں کا موقع نہیں مل پاتا، لہٰذا شوہر اور بچوں سے ناطہ توڑ لینا چاہیے۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں، کسی ایک کو بھی دوسرے کی وجہ سے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ گھر سے باہر کام عورتوں کا اولین اور بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام عورتوں کے کام کرنے اور فرائض کی انجام دہی کا مخالف نہیں ہے، سوائے کچھ کاموں کے کہ جن میں سے کچھ کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اتفاق رائے ہے اور کچھ کے سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم عورت کا بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس روزگار ہے یا نہیں۔ عورت کا بنیادی ترین مسئلہ اور فریضہ وہ ہے جسے آج بدقسمتی سے مغرب میں نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے تحفظ کا احساس، سلامتی کا احساس اور صلاحیتوں کے نشوونما پانے کے امکانات کی فراہمی کا احساس، اور معاشرے میں، خاندان میں، شوہر کے گھر میں یا والدین کے گھر میں اس کا ظلم و زیادتی سے محفوظ رہنا۔ جو لوگ عورتوں کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں انہیں ان پہلوؤں پر کام کرنا چاہیے۔ اور سامعین، یوں ہم نے پیج 22 پڑھ کے مکمل کر لیا اور یہاں پر پہلا باب بھی مکمل ہو گیا، اور ہم اس آڈیو میں بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم دوسرے باب سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے، اور میری طرح آپ بھی جان رہے ہوں گے کہ کتنی اچھا مٹیریل ہم اس میں جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ چلیے ہم پھر ملتے ہیں اگلی آڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔